وقت کے ظالم بادشاہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے پر پابندی لگا دی اور اہل بیت پر بھی ظلم کر کے پابندیاں لگا دی۔ امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد اہل بیت پر ظلم بڑھ گئے۔ سادات مدینہ چھوڑ کر مختلف مقامات پر ہجرت کرنے لگے اور ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام کو ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے اور دوسرے قید خانے سے تیسرے قید خانے میں مسلسل رکھا گیا۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کے بار بار کہنے پر ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو رہا کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے، ابھی فجر سے عصر کا وقت بھی نہیں ہوا تھا کہ ہارون رشید کے سپاہی پھر سے پہنچ گئے اور کہنے لگے بادشاہ کا حکم ہے کہ موسیٰ کاظم کو قید کر لیا جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گھر سے باہر آئے اور فرمایا اے ظالمو، میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں اور آج کافی سالوں بعد میں اپنے گھر آیا ہوں اور مجھے معلوم ہے اب جو میں قید میں جاؤں گا اس کے بعد کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، مجھے ایک دن گھر میں گزارنے دو۔ ظالم سپاہیوں نے کہا بادشاہ کا حکم ہے اور ہم تمہیں قید کرنے آئے ہیں، ہمیں مہلت دینے کا حکم نہیں۔ امام موسیٰ کاظم کے اصرار کرنے کے بعد ان سپاہیوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں ایک رات کی مہلت دے دیتے ہیں، مگر اپنے محلے میں سے کوئی ایک ضامن لے کر آؤ جو تمہاری ضمانت لے سکے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کی طرف دیکھا، تب نظریں جھکانے لگے۔ کوئی بھی ظالم بادشاہ کے خلاف جا کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ضامن بننے کو تیار نہ تھا۔ اتنی دیر میں ایک کافر سامنے سے آیا اور کہنے لگا میں ان کی ضمانت دیتا ہوں، ان کو ایک رات اپنے گھر میں گزارنے دو۔ تو سپاہی کہنے لگے تم تو کافر ہو، جب یہ مسلمان ضمانت نہیں دے رہے تو تم کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ والے گھر میں رہتا ہوں، ان کے گھر کی دیوار اور میرے گھر کی دیوار ایک ساتھ ہے۔ کئی سال گزر گئے مگر مجھے یہ علم ہی نہیں تھا کہ ان کے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں۔ میں نے ان کے گھر سے کبھی عورت کی آواز نہیں سنی۔ ان کی شرافت کو سلام ہے، ان کی عظمت کو سلام ہے، میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ شریف انسان نہیں دیکھا۔ اگر موسیٰ کاظم جیسے مسلمان ہوتے ہیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں۔ بس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک رات کی مہلت ملی اور اگلی ہی صبح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بے گناہ پھر سے قید کر لیا گیا اور آپ کو 14 سال قید خانے میں رکھا گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے وہ قید خانہ ایسا تھا جس میں آپ نہ کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ سو سکتے تھے۔ دیواروں اور چھت سے لوہے نوکدار سلاخیں نکلی ہوئی تھی۔ روایت میں ملتا ہے امام کے جسم کا جو گوشت تھا وہ زنجیروں میں گھل گیا تھا۔ زنجیریں اتنی موٹی اور وزنی تھی کہ امام کی ہڈیوں تک پہنچ گئی تھی۔ زیارت ناہیہ میں ہے میرا سلام ہو اس امام پر جس کو زندان کی تاریخیوں میں رکھا گیا، جس کو چھپا کر زندان کی تاریخیوں میں سزائیں دی گئی۔ بس ایک مرتبہ کچھ کھجوروں میں زہر ڈال کر امام کے سامنے رکھا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 2 کھجوریں لی اور کہا باقی واپس لے جاؤ۔ اس نے کہا ساری کھجوریں کھاؤ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا جب 2 کھجوروں سے تمہارا کام ہو جائے گا تو کیوں ساری کھلانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا مجھے معلوم ہے اس میں زہر ہے۔ بس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وہ کھجوریں کھائیں اور کہا ابھی میرا رنگ سرخ ہو جائے گا پھر سفید ہو جائے گا تو سمجھ لینا زہر نے اپنا اثر شروع کر دیا ہے۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد طبیب آیا۔ طبیب نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تو طبیب ہے، تجھے پتا ہے کیا ہوا ہے؟ طبیب نے کہا آپ کو زہر دیا گیا ہے، بس آپ کو کاغذ قلم دیا گیا اور کہا گیا لکھو میں اپنی موت خود مر رہا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا میں نہیں لکھوں گا۔ اس نے کہا میں ظالم ہوں، میں ظلم کروں گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا میں صبر کروں گا۔ بس سندھی بن شائز نے 4 لوہے کی میخیں منگائی، ایک میخ لے کر امام کے سر مبارک پر رکھی اور ہتھوڑے کے ساتھ ظلم کرنا شروع کیا۔ زمین بغداد پر زلزلہ آیا، بس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ 4 مزدوروں کو بلایا گیا، اس کے بعد کہا گیا اس کا جنازہ نعوذ باللہ پل بغداد پر پھینکاؤ، اور جب جنازہ اٹھا تو ایک آدمی کو پیسے دیے گئے اور کہا جنازے کے آگے یہ اعلان کرتے ہوئے جاؤ راغزیوں کا امام مارا گیا، گمراہوں کا امام مارا گیا۔ بس اس نے ایسا ہی کیا۔ امام کا جنازہ پل بغداد پر رکھا رہا۔ امام علی رضا علیہ السلام اجازت امامت سے مدینے سے بغداد پہنچے اور اپنے بابا کے لاشے سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے بابا میری بہنوں نے کئی عیدیں آپ کے انتظار میں گزار دیں۔ بس امام علی رضا علیہ السلام نے بڑے احترام سے آپ کا غسل و کفن کیا اور آپ کو زنجیروں کے ساتھ آزمین میں سپرد خاک کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔